الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بھی بلند کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور اتنی ہی اس پر رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تفسیر صراط الجنان سورہ انفال کی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنزمان: اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے جنگ بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے 2 آداب تعلیم فرمائے۔ نمبر 1، پہلا ادب جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ابتدا مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی جنگ نہ چھیڑے۔ پہلی بات یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر کسی پر یعنی مسلمانوں پر جب جنگ مسلط ہو جائے تو اس وقت ان پر لازم ہے کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، پھر ان کے قدم لڑکھڑائیں نہیں، بزدلی نہ دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ پاک کو یاد کرو۔ اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا اور اس نے دشمن کو قتل کر دیا تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ادب لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوران جنگ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پہ اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمن مقابلہ کرتے تو آپ یوں دعا مانگتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا مانگتے: اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران بھی فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے، یعنی اس کے پاس جتنا مال ہے اس کی سخاوت کرے، اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔
اللہ پاک آپ کو اور مجھے ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے ذکروں میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے میں مشغول رکھے۔ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے جو حکم جنگ کے دوران دیا، حالانکہ جنگ کے دوران ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے حال دیکھیں، ان کا حال جو پڑھنے میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اتنا جنگ میں مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ ادھر ادھر کا جو ہے وہ خیال ہی نہیں ہوتا تھا، پھر وہ دشمن سے لڑنے میں ان کا دل جمع ہوا ہوتا تھا۔ تو اس کے باوجود اللہ پاک کا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، نبی پاک نے اس میں ترغیب ارشاد فرمائی، احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن پاک میں حکم دیا گیا۔ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر عام دنوں میں بھی بہت زیادہ کیا کریں، اور وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اور بھی زیادہ اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ وہ ان کی شان ورا بڑی عرف و اعلیٰ ہستیاں تھیں، اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، آل بیت کا فیضان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔